کہ عوام کو ایک بار پھر یادگار شہداء پر جمع ہونے پر مجبور ہوا۔ دوستو، ہم نے ہمیشہ کہا کہ یہاں دو قومی نظریہ ہے، تو آپ کو شاید یہ باتیں سمجھ نہیں آتے ہوں گے۔ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ مثلا گلگت کردو روڈ بلاک ہو کر ہماری مائیں بہنیں 4-4 5 دن بے یار و مددگار ویران جگہوں پر رہے تو FW ایک جوس کا ڈبہ دیتا ہے، اور جب نبل یونیورسٹی کی بچیاں سکی کھیلنے کے لیے نل پر آتا ہے اور روڈ بلاک ہوتا ہے تو C130 کے ذریعے انہیں بازیاب کرایا جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارے لیے، یہ ہے ان کے لیے، یہ ہے۔ پھر آتا ہوں آپ اور میرے بچوں کے لیے یہاں CT سیکنڈ مشین نہیں ہے، ایکو مشین نہیں ہے، اس کالجوں میں داخلے سے محروم ہے ان کے بچوں کے لیے آرمی پبلک سکول ہے، کیڈٹ کالج ہے اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں۔ یہ ہے دو قومی نظریہ۔ کہاں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان؟ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قانون کی حکمرانی پر عمل کرتے ہو۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کو 2 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہنے والی محترمہ بے نظیر بھٹو نے 2 باتیں کیا تھا۔ چمک کوٹ، کانگرو کوٹ۔ آپ کو یاد ہوگا 2 باتیں کی تھی، چمک کوٹ، کانگرو کوٹ۔ واقعی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کانگرو کوٹ ہے جہاں شیرین مزاری کی بیٹی کو انصاف ملتا ہے، میرے تھری کے بیٹی کو انصاف نہیں ملتا۔ یہ بیٹی قرۃ العین اگر چیف آف آرمی اسٹاف کی بیٹی ہوتی، قرۃ العین چیف جسٹس کی بیٹی ہوتی، قرۃ العین کسی جنرل کی بیٹی ہوتی، قرۃ العین کسی وزیر کی بیٹی ہوتی، قرۃ العین کسی سرمایہ دار کی بیٹی ہوتی، اور قرۃ العین کسی پنجابی کی بیٹی ہوتی، تو آج سپریم کورٹ سوموٹو ایکشن بھی لیتا اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی اپنے ISI اور MI کو بھی حکم دیتے۔ چونکہ قرۃ العین کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے، قرۃ العین کا تعلق میرے غریب تھری سے ہے، قرۃ العین کا تعلق میرے غریب بلتستان سے ہے۔ اس لیے آج 6 دن گزر رہی ہے، پاکستان کے کسی ادارے کو ڈر سے مس نہیں ہے۔ کیونکہ میرا تو اس حکومت کو وقت دینے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ سکندر صاحب ہمارے بڑے ہیں، میں سکندر صاحب کی اس بات کی تائید کرتا ہوں، 48 گھنٹے کے اندر اگر میری بیٹی کو بازیاب نہیں کرایا گیا تو ہم تھری جائیں گے، میرے ماؤں، میرے محضو اور میرے تھری کے عوام کے ساتھ گلگت کا دوروں پر دھرنا دیں گے۔ ہمیں سیاحت سے محبت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری معیشت بہتر ہو، ہم چاہتے ہیں گلگت بلتستان میں امن ہو، ہم چاہتے ہیں کہ کردو کے عوام کو تکلیف نہ ہو، لیکن ہم کسی بھی ترقیاتی کام کو اپنی ناموں سے بڑھ کر نہیں سمجھتے۔ ہماری بیٹیاں محفوظ ہو، ہمارے بچے محفوظ ہو، پھر جا کر ہم گلگت بلتستان کا یا سیاحوں کا یا پاکستان کا سوچیں گے۔ میں ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں، ریاست پاکستان ان کی ادارے سن لیں، تم لوگ گلگت بلتستان میں جو کارروائیاں کر رہے ہو یہ ریاست کے مفاد میں نہیں ہے۔ تم لوگ جان بوجھ کر گلگت بلتستان میں بدامنی پھیلانے چاہتے ہو، تم لوگ جان بوجھ کر گلگت بلتستان کے جوانوں کے دلوں میں پاکستان سے نفرت پھیلانا چاہتے ہو۔ ہمیں مجبور نہ کرے جو نعرے
بلوچستان میں لگتے ہیں، جو نعرے سندھ میں لگتے ہیں، جو نعرے KPK میں لگتے ہیں، وہ نعرے ہمیں یادگار شہداء پر لگانے پر مجبور نہ کریں۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثے بے سبب نہیں ہوتے۔ بس یہی ہے، تم لوگوں نے گلگت بلتستان کے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں بانٹنا شروع کیا ہے۔ ہمارے بچوں کو داخلے نہیں مل رہے ہیں، سکردو میں 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ داروں کو پینے کے پانی نہیں مل رہا ہے، اور ادھر تم کہتے ہیں گلگت بلتستان ہمارا دڑ ہے، ہمارا سر ہے، ہمارا دل ہے۔ خدا را دل بھی تم رکھو، سر بھی تم رکھو، ہمیں سہولیات دو، ہمیں سہولیات دے۔ یار یہ کیا مذاق ہو، یہ کیسا دل ہے، یہ کیسا سر ہے، یہ کیسا دل ہے جہاں کے بچوں کو داخلے سے محروم ہے، جہاں کے طلبہ و طالبات کتابوں سے محروم ہے، یہاں کے عوام پینے کے صاف پانی سے محروم ہے، اور یہاں کے عوام MRI اور CT سکین مشین سے محروم ہے۔ 48 گھنٹے کا وقت میں ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں، سکندر صاحب ہم نے آپ نے احترام کیا کیونکہ ہمارا بزرگ ہے، ہمارا بڑے ہیں، ہم تو آج سے دھرنے کا آغاز کرنا تھا۔ آپ نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے، آپ سے اظہار یکجہتی کے 48 گھنٹے کے اندر ہماری یہ قرۃ العین اگر بازیاب نہیں ہوئی تو ہم سری کے مقام پر گلگت کا جو روڈ بنا کر کے جو نا گلگت بلتستان کو جو جام کر دیں گے۔ اور سوچ لے لاہور سے ہمیں دلاور کا لاش بھیجا جاتا ہے، کراچی سے ٹارگٹ کلنگ، پولیس کی ٹارگٹ کلنگ کے نام پر غزل کے جوان کی ڈیڈ باڈی بھیجا جاتا ہے، پنڈی سے ہمارے چلاس کے مدرسے میں پڑھنے والے ایک طالب علم کی لاش بھیجا جاتا ہے، پنڈی سے ہی ہمارے استور کے ایک ڈیتھ باڈی کو بھیجا جاتا ہے۔ ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم سکردو سے بھی کسی پنجابی کا، کسی سندھی کا، کسی پٹھان کا لاش بھیجنے پر ہمیں مجبور نہ کرے، ہمیں مجبور نہ کرے۔ جب ہم نے آپ کو بھائی کہا، جب سکردو میں پنجابیوں کے بہنیں بیٹیاں محفوظ ہیں، جب سکردو میں سندھیوں کی مائیں بہنیں محفوظ ہیں، جب سکردو میں پٹھانوں کی مائیں بہنیں محفوظ ہیں، تو تمہیں گلگت بلتستان کے ماں بہنوں اور بیٹیوں سے کیا تکلیف ہو؟ اب امن کے بدلے امن، جنگ کے بدلے جنگ، ڈیتھ باڈی کے بدلے ڈیتھ باڈی آئیں گے۔ سوچ لے، ریاستی ادارے بھی سوچ لے، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی سوچ لے، مونچھو والا رانا صدر اللہ دہشت گرد تم بھی سوچ لے۔ بڑے دعوے کر رہے تھے میں آؤں گا، یہ کریں گے وہ کریں گے، تم سے ایک بچی ہماری بازیاب نہیں ہوئی ہے تو تم کیسے پاکستان کے وزیر داخلہ ہو؟ مجھے تعجب ہے انہیں جنسیوں پر جن کو پتہ ہے کہ معیار کو تو باہر سے پیسے آتے ہیں، ان کو پتہ ہے نجف کو تو باہر سے پیسے آتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بابا جان کو باہر سے پیسہ آتا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ قرۃ العین کہاں ہے اور کس کے گھر میں، ان کو یہ نہیں پتا۔ خدا را بیوقوف بنانا چھوڑ دے۔ ایک بار پھر پنجاب پولیس سے تو ہمیں توقع نہیں ہے، اسلام آباد پولیس کے بارے میں سننے میں آ رہا تھا وہ تھوڑا مہذب پولیس ہے، تو ایک بار پھر ہم پنجاب پولیس کا، ان کے IGP کا اور ہمارے SSP صاحب کے کرار صاحب ہیں، ان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ خدا را فوج کے ناخن لے اور ہماری اس بچی کو بازیاب کرائے، نہیں تو ہم 48 گھنٹے کے بعد ہم گلگت کا جو روڈ پر پھری کے موقع پر دھرنا دیں گے، اور اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک ہماری بیٹی کی زندہ یا مردہ ہونے کا جو ہے نا ہمیں ثبوت نہ دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔